السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ہی دیکھنے اور سننے والے احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ہم مدنی قاعدہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور آج لے کر حاضر ہوا ہوں مدنی قاعدہ کلاس نمبر 2، لیسن نمبر 2۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں سبق نمبر 2 سے۔ آئیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، حروف مرکبات۔ دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جیسا کہ یہ الف لکھا ہوا ہے، یہ ابھی مفرد حروف ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف لکھا ہوا ہے لام الف۔ اگر لام کے اندر ہم الف کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ دو حروف ہو گئے، ایک لام اور ایک الف۔ تو یہ دو حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ اسی طرح مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ جیسے ہم مفرد حروف کو پڑھتے ہیں الف، آگے با، اسی طرح یہ دو حروف لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم لا نہیں پڑھیں گے بلکہ لام الف پڑھیں گے، یعنی دونوں کو اس طرح پڑھیں گے الگ الگ، جیسے لام الف، لام الف، با الف۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں، اور لہجے کی وضاحت پچھلی کلاس کے اندر کر چکے تھے کہ لہجے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، باقی تفصیل اس کے اندر موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلی لائن کہہ رہے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو با آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے لام اور الف۔ لام اصل میں دیکھا جائے تو وہ الگ طریقے سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جب 2 حروف کو ملایا گیا تو ان کی شکل تبدیل ہو گئی۔ تو اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آگے یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے، یعنی جب ان کی شکل تبدیل کی جاتی ہے تو دونوں حروف کو لکھا جاتا ہے، لیکن اکثر حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف سر لکھا جاتا ہے اور بعض کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں با الف، اس کے اندر صرف با جو لکھا ہوا ہے اس کا آدھا لکھا ہوا ہے اور آدھا چھوڑ دیا گیا ہے، اور اسی طرح الف مکمل لکھا ہوا ہے اور دونوں کو ملا کر یہ با الف ہو گیا۔ اسی طرح اگلی لائن کو دیکھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے ان میں پہچان کریں، یعنی جیسے بعض حروف ملتے جلتے لکھے جاتے ہیں، جیسا کہ نون میم، آگے آ جائیں تو تا، یا، سا، شین۔ اب یہ حروف ان کے ساتھ لکھے ہوئے، ان کے آگے انہوں نے میم لگایا ہوا ہے، تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ با میم، نون میم، یہ دکھنے میں تو بظاہر ایک جیسے ہی لکھے ہوئے ہیں، لیکن صرف ان کے اندر رد و بدل ہو رہی ہے تو نقطوں سے ہو رہی ہے، کہ جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہے تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ با ہے، اور جب اس کی اوپر نقطہ آیا تو اس میں پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ نون ہے، اور جب اوپر 2 نقطے آئے تو ہمیں پتہ لگا یہ تا ہے۔ اسی طرح 2 نقطے جب یا کے نیچے آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ بھائی یہ یا ہے۔ اسی طرح 3 نقطے اوپر اسی پر لگے ہوئے ہیں تو یہ پتہ لگا کہ یہ سا ہوا۔ پھر شین جس طرح لکھا جاتا ہے تو اس کا آدھا حصہ یہاں لکھا ہوا ہے اور میم کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، تو یہ شین میم، اور 3 نقطوں کی وجہ سے پہچان ہو گئی کہ یہ شین میم ہے۔ اسی طرح اس کی باقی ہیں، آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی، مکمل اگر اس کو پڑھانا شروع کریں تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جیسے الف، لام الف، لام الف، اور اگر اس کے اندر تقریباً وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بس کچھ حروف آخر میں آگے تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ با، ہا، میم۔ یہاں پر ہا کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، اور آگے دیکھا جائے تو تقریباً سیم ہی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر اگلا صفحہ کھولیں، اگلے صفحے پر بھی اب پہلے 2 حروف کو ایک ساتھ ملایا ہوا تھا، یہاں پر اب 3 حروف کو ایک ساتھ ملایا ہوا ہے۔ 3 حروف اگر ایک ساتھ ملائیں گے جب بھی ان کو ویسے ہی لکھا گیا ہے اور ویسے ہی پڑھیں گے، یعنی وہی الگ الگ انداز سے پڑھیں گے، جیسا کہ خا، لام، قاف، فا، لام، قاف۔ اسی طرح اس تختی کو مکمل کریں گے اور اسی پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور نیچے جا کر ایک دفعہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے،
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔